آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات جو دکھیاری، جو تنگ دست، جو بیمار، جو لاچار مجبور بہن بھائی بیٹھے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کے صدقے آج ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو اپنے غیب سے ختم فرما۔ آج بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج جو بے روزگار ہیں آج تیرے سامنے سوالی بن کر بیٹھے ہیں، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیاں بھر دے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ لاکھوں لوگوں تک ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم ہے۔ لیلۃ القدر کی رات سال میں ایک بار آتی ہے، اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آتی ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، کیونکہ رجب بھی گزر گیا، شعبان بھی گزر گیا، اب رمضان کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک تسبیح کا سوال ہے، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آج ایک تسبیح پڑھنے سے زندگی آسان ہو جائے، آخرت آسان ہو جائے، ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، تو بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس تسبیح کو چھوڑے گا۔ فوری طور پر ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ویسے تو لیلۃ القدر کی رات میں یہ تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، لیکن آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے نا، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنے ذاتی گھر کے لیے مانگے گا تو انشاءاللہ اس کو گھر بھی مل جائے گا۔ آج جو کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آج کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو حاجت بھی نکلے گی انشاءاللہ وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز، کیونکہ آپ کے پاس ابھی پوری رات موجود ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ خاص الخاص عمل اور مستند وظیفہ ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے، اللہ کے دوستوں کا کہنا ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، رمضان کی لیلۃ القدر کی رات رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر یہ چند منٹ کے چھوٹے سے عمل سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، بیماریاں غیب سے اٹھا لی جائیں، جو حاجت رب کی طرف سے پوری کی جاتی ہے۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چپڑ پاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ لیلۃ القدر کی رات کی خاص تسبیح ہے۔ آج رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، وہ گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ اللہ والو تو پھر کیوں نہ آج ایک ایسی تسبیح پڑھ لی جائے جو تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں سے افضل وظیفہ ہے۔ اللہ والو تب تک کوئی مومن مرد مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مومن کی پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کا یہ خاص عمل پڑھتا ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا ہے، جو ایک ایسا مستند اور خاص الخاص شرطی عمل ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، عرش الہی سے فرشتے بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں، رزق اور دولت لے آتے ہیں، آپ کی مانگی گئی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ من پسند نوکری مانگتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون لیلۃ القدر کی رات میں رمضان کے آخری عشرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے؟ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ رسول ہے؟ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ لیلۃ القدر کی رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جو کوئی تنگ دست ہے، فقیر ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، جن کو کوئی دور تک امید نظر نہیں آ رہی، وہ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیں، یہ تسبیح آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کو نکال دے گی انشاءاللہ۔ گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آئے گی۔ آپ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ توجہ کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے نا تو انشاءاللہ میرے رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔
दोस्तों जैसे ही लैलतुल कदर की रात अल्लाह समद के बाद जैसे ही आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की एक तस्बीह को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया, तवज्जो और ध्यान से पढ़ लिया, इस तस्बीह के पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। ये तस्बीह पढ़ते दौरान दिल में जो मांग सकते हो मांग लो, हो सके तो एक कागज पर लिख कर बैठ जाओ कि रब्बे करीम से ये तमाम हाजात पूरी हो जाएं। तो ये एक तस्बीह लैलतुल कदर की रात में पढ़ लो। हर किसी को इजाजत आम है, ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा पूरा हो ही नहीं सकता, जो इस अमल के रीढ़ की हड्डी है। आपने आखिर में रब्बे काबा का सिर्फ एक नाम या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु रब की वो सिफत है जो रिस्क देने वाली जात है। इस दुनिया में मौजूद हर शय रब की मर्जी के मुताबिक, रिस्क भी रब की मर्जी से है, तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। आज वक्त है रब से मांगने का। आज लैलतुल कदर की रात ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद आपने या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु रब्बे करीम का सिफाती नाम है और या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है। जब या रज़्ज़ाक़ु को या अल्लाह से मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह को मिलाकर पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। इंशाल्लाह आज लैलतुल कदर की रात ये 3 छोटे छोटे अमाल जो बंदा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा, इंशाल्लाह सारी जिंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। ये छोटे छोटे अमाल पढ़ने की देर है। लैलतुल कदर की रात किसी भी वक्त पढ़ लो। आप रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेंगे इंशाल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 मिनट के बाद, महीने के बाद, घंटों के बाद, इंशाल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले अगर मेरे रब ने चाहा तो फिर आप खुली आंखों से रब के मौजज़ात देखने को मिलेंगे। मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि मांग लो। आज लैलतुल कदर की रात या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह को पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह इतना नवाजेगा कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप पूरा साल दोनों हाथों से भी बांटते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि लैलतुल कदर की रात ये 3 छोटे छोटे अमाल करने वाला गनी हो जाएगा, मांगने वाले से बांटने वाला बन जाएगा, रिस्क और दौलत से मालामाल हो जाएगा। वो जो पूरी उम्र न मिल सका, वो जो कई सालों से न मिल सका, आज एक तस्बीह पढ़ते ही इंशाल्लाह मिल जाएगा।